اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ M4U TV کی جانب سے۔ سب سے پہلے میری امید ہے کہ تمام دوست ہمارے اس چینل کو نئے آنے والے جو ویورز ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک لازمی کر دیں۔ اچھا، جو آج کے لیے ہم نے پوائنٹ کو سلیکٹ آؤٹ کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہے سیاسی مستقبل اس ٹائم پاکستان کا کیا ہوگا، کس طرف جاتے ہیں ہم لوگ، جو ہے آنے والے دنوں میں کیا تبدیلیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور جو ہے پاکستانی معیشت کا کیا ہوگا۔ مفتیٰ صاحب جو ہے ڈار صاحب پر الزام لگا رہے ہیں، ڈار صاحب مفتیٰ صاحب پر الزام لگا رہے ہیں، اور حقائق کیا ہیں، حقائق کو چند ایک چیزوں کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری معیشت کو کس نے کتنا نقصان پہنچایا۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ ایک چیز سمجھ لیں کہ ہماری پاکستان کی پولیٹکس میں سٹارٹ سے جب سے پاکستان بنا تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت زیادہ بڑا ہمیشہ ایک رول رہا ہے، جس کو کوئی بھی پاکستان کا ذمہ دار شہری ہی قبول کرنے سے قاصر نہ ہوگا۔ دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہمیشہ سے سیاستدانوں کے درمیان جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، ان تمام معاملات کا جو حل کرایا وہ ہمیشہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا کے حل کرایا، یا تو کسی ایک کے پلڑے میں بازی ڈال کے، کسی کو جس کو چاہا اچھا بنا دیا، جس کو چاہا برا بنا دیا، اور سیاستدان کبھی بھی ایک ٹیبل پر تمام اکٹھے نہیں بیٹھے۔ تو یہ آخری موقع ہے ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ اپنا لکھ کے دے دیا ہے جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو کہ آپ جب چاہیں اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ KPK میں ان کی ویسی اکثریت ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح صورتحال ہے کہ جب چاہیں خان صاحب کے ایک حکم پہ جو ہے پورے پاکستان میں سے 60% جو ہے سیٹیں نشستیں خالی ہو جائیں گی، اور پاکستان کے اندر 60% حصے پہ جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ PDM کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جو ہے الیکشن ابھی نہیں کرانا، ہم نے جو ہے ضمنی انتخابات کی طرف نہیں جانا، ہم نے جب ضمنی کرا دینے ہیں اور جو ہے جو ریگولر الیکشن ہے وہ نہیں کرنا، اس کی طرف جانے سے کترا رہے ہیں ابھی، کیونکہ PDM کو لگتا ہے کہ ان کے لیے ماحول جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے۔ ابھی وہ ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ جتنا ان کو ٹائم ملے گا انکریز ہوگا، اس کے اندر جو ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ماحول کچھ سازگار پیدا ہو جائے، جو کہ ابھی تک ایسا کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے جو ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ آخری موقع ہے، کپتان نے کل جو ہے پیشکش کی تھی PDM کو کہ آپ لوگ بیٹھیں اور ایک ٹیبل پہ اور جو ہے الیکشن کے اوپر بیٹھ کے بات کریں۔ اب اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ PDM کتنا سنجیدگی سے لیتی ہے، اگر انہوں نے سنجیدگی سے لیا تو وہ بیٹھنے کے لیے ایک ٹیبل پہ راضی ہوں گے، اور اس کے بعد جا کے ان مسائل کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے بیٹھ کر۔ جب تک سیاستدان اکٹھے ایک ٹیبل پر ہو کر نہیں بیٹھیں گے تو ان کے مسائل جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی طے کرتی رہے گی، اور اس کی ملک کو بہت بڑے نقصان کی صورت میں قیمت ہمیشہ چکانا پڑی ہے۔ اس کے بعد فیورٹزم کا تعلق جس طرح آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پارٹی فیورٹ ہوتی ہے وہ اسے آپ لے کے آ جاتے ہیں، جو فیورٹ نہیں ہوتا اسے پھر بیک فوٹ پہ اسی طرح دھکیل دیتے ہیں، پاپولیرٹی کو ختم کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی، کوئی بھی بیٹھ کے شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہم شروع سے لے کر اب تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بات کریں تو معیشت کو جو ہے وہ اس ٹائم جو صورتحال ہے، ہم ڈیفالٹ کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نعوذ باللہ کہ ہماری تو جو ہے کہ اس ٹائم جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ ایلسیاں لینا جو ہے بیرون ملک میں تمام جو ہے اور کنٹریز نے ہماری تجارت کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی ہے، وہ ہماری ایلسیاں قبول نہیں کر رہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹ آف ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ہمارے اس ملک میں پوٹینشیل ہے، ہم لوگ دوبارہ سے پھر سے کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہمیں جو ہے نیک نیت والے اچھے لوگ اور کام کرنے والے باصلاحیت لوگ ملیں۔ ابھی تک اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ الزام جو ہے اپنے حساب کا وفاقی وزیر مفتیٰ اسماعیل پر لگا رہے ہیں، اور مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کہا کہ جو پاکستانی معیشت کی جو لٹیا ڈبوئی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈبوئی ہے، اور کوئی بھی اس کو اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کا دیکھیں ایک چیز بڑی اس کے اندر انٹرسٹنگ ہے کہ یہ دونوں الزام جو ہے عمران خان صاحب پر نہیں لگا رہے اس ٹائم، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں، جس سے ایک چیز واضح ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ جب پاکستان میں PDM کی حکومت آئی تھی، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی 4% تھا، جو کہ اب 96+ میں ہو چکا ہے۔ تو یہ خطرہ بہت ہی زیادہ ہے، اور
ابھی اس ٹائم پاکستان کے پاس کوئی 6 ارب ڈالر پاکستان کے پاس اویلیبل ہیں. 7 ارب ڈالر تھے, 1 ارب ڈالر انہوں نے ابھی کوئی پیمنٹ کی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, وہ اب 6 ارب ڈالر ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, جس میں سے ایسے سمجھ لیں کہ 3 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب کے ہیں اور بقایا کچھ چین کے پیسے ہیں, اور انہوں نے اسی شرط پہ پاکستان میں رکھوائے ہوئے ہیں کہ وہ ہم اسے یوز نہیں کر سکتے. وہ ہم یعنی کہ یوز اسے کر ہی نہیں سکتے, اسے ہم اپنے استعمال میں نہیں لے کے آ سکتے. اور سعودیوں نے ایک شرط بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ پیسے ہم نے دیے ہوئے ہیں, جس وقت آپ کا ملک ڈیفالٹ کرے گا ہم یہ پیسے آپ ہمیں اسی صورت میں فوراً سے یہ واپس لوٹا دیں گے. ہم نے اس کرنسی کو یوز کرتے, یہ ہماری صرف اکنامی کو اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے دیے تھے, جو کہ ابھی IMF نے بھی ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مذاکرات کی ٹیبل سے وہ بھی بھاگ رہا ہے. اس ٹائم پاکستان کی معیشت ایک ایسے موڑ پہ پہنچ چکی ہے کہ جو ایک انتہائی خطرناک موڑ ہے, اور وہاں سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. اگر ٹیم اچھی ہو اور باصلاحیت لوگ ہوں اور سنسیئرٹی کے ساتھ چلا جائے اور توجہ دی جائے. اس ٹائم پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس جو ریونیو کلیکٹ کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ یہی ہیں کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھا کے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ پٹرول کی قیمت فی بیرل کتنا کم ہوئی ہے عالمی منڈی کے اندر, اور لیکن ہمارے یہاں پہ عالمی منڈی کے حساب سے تو قیمتیں اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتی. ہماری جو ہے ایک ٹیکس کلیکشن کا ایک یہ ذریعہ پٹرول کی قیمتیں ہیں اور دوسرا بجلی یا گیس کے بل ہیں, یعنی کہ جو ڈاکہ ہے وہ ایک عوام جو ہے عام ایک غریب آدمی کی جیب پر ہی ڈلے گا. اور خیر ہماری دعا ہے کہ اس سے یہ جو ہے معیشت پھر سے دوبارہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, اور جو ہے یہ تمام معاملات وائنڈ اپ ہوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ آئے, اور اس وقت پوری دنیا ہم سے معاملات طے کرنے کو تیار نہیں ہے. کسی بھی گورنمنٹ کو ٹرسٹ پہلے دلانا لازمی ہوتا ہے کہ یہ مستقل ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی یہاں پہ آج گئی کہ کل گئی, صبح گئی کہ شام گئی, اس طرح کی جب تک صورتحال رہے گی, اپس اینڈ ڈاؤن رہیں گے, نہ ہی ہماری اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو سکتی ہے, نہ ہی ہماری کوئی امپورٹ ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے, نہ ہی کوئی دنیا ہم سے تعلقات رکھنا چاہے گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں جو ہے یاد رکھیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو امید ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.